وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کو وجود میں آئے رفلی 13.4 to 13.8 بلین ایئرز ہو چکے ہیں، یعنی لگ بھگ 14 ارب سال، جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اور آج سائنسدان اس آیت کو لے کے پریشان ہیں۔ بے شک اللہ کو 6 دن کی ضرورت نہیں، وہ چاہتا تو سب ایک جھٹکے میں وجود میں آ جاتا۔ اس کے لیے آسان تھا کہ وہ بس ارادہ کرتا اور سب ہو جاتا، پر اللہ نے سب درجہ بدرجہ چیزوں کو آسان بنایا تاکہ ہم سمجھ سکیں اس کی طاقت، اس کی حکمت، اس کے بنائے قدرتی قوانین کا جائزہ لے سکیں اور گواہ رہیں کہ کس خوبصورتی سے اللہ چیزوں کو وجود میں لاتا ہے آؤٹ آف نتھنگ۔ اب نہ صرف مسلمان بلکہ باقی اہل کتاب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ 6 دن نارمل سولر کیلنڈر کے ڈیز نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص وقفہ، ایک خاص مدت جس کا ذکر نہ صرف قرآن بلکہ پچھلی کتابوں یعنی انجیل اور تورات میں بھی موجود تھا۔ پر قرآن میں اس کی مختلف وضاحت بھی ہے جو پچھلی کتابوں میں نہ تھی۔ اللہ نے یہ ذکر قرآن میں کم و بیش 7 مختلف مقامات پہ کیا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سجدہ، قاف اور سورہ حدید میں بھی آپ کو یہ ذکر ملے گا۔ ان تمام آیات میں جہاں 6 دن کا ذکر ہے وہاں دن کے لیے لفظ یوم کی جمع ایام استعمال کیا گیا ہے، جس کو آسان لفظوں میں علماؤں نے دن ٹرانسلیٹ کیا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے الگ الگ مقامات پہ اس یوم کو الگ الگ مدت سے تشبیہ دی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ایک دن ہمارے 10,000 سال کے برابر ہے، اور اسی طرح سورہ المعارج آیت نمبر 4 کے مطابق ایک یوم 50,000 سال کے برابر ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ یوم صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ایک مدت، ایک پیریڈ آف ٹائم، ایک دور یا ایک ایرا کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یقیناً اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی خامی نہیں۔ ہاں، ہماری سمجھ، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کمی ممکن ہے، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہم کیسے غلط تھیوریز کو پروموٹ کرتے آ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو آج ہمارے وقت کا سارا حساب کتاب دنیا کی روٹیشن اور ریولوشن پہ انحصار کرتا ہے۔ اس دن رات کے ہیر پھیر سے ہم وقت کا اندازہ لگا پاتے ہیں، جو کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے۔ جب سولر سسٹم نیا بنا تھا تب ہمارے پلینٹ کی اسپیڈ، اس کا ماس، اس کی ڈینسٹی ڈیفرنٹ تھی، اور آج اس کی اسپیڈ، اس کا ایٹماسفیئر ڈیفرنٹ ہے۔ کسی اور پلینٹ پہ جائیں گے تو وہاں دن رات کا حساب کتاب مختلف ہے، ممکن ہے کہ ہمارے 10 دنوں کے برابر ان کا ایک دن ہو۔ ایسے پلینٹس بھی ہیں جہاں 4 سورج اور 12 چاند ہیں، اور ایسے بھی ڈوارف پلینٹس ہیں جہاں پہ صرف رات ہی رات ہے، کوئی سورج نہیں، کوئی دن نہیں۔ آج سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ ٹائم ہر جگہ ایک سا نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا سے باہر نکلیں یا کسی بلیک ہول یا ڈینس باڈی کے قریب جائیں یا خوب اسپیڈ میں ٹریول کریں تو بھی یہ ٹائم سلو یا تیز ہو جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم ریلیٹیو ہے۔ ماس، اسپیڈ، گریوٹی، اسپیس، ان سب کے کم زیادہ ہونے سے ٹائم میں فرق پڑتا ہے۔ مطلب سائنٹسٹ خود گواہ ہیں کہ یہ ٹائم کوئی یونیورسل کانسٹنٹ نہیں، اور جب ہم انفینٹ ٹائم کی یا گریوٹی کی بات کرتے ہیں وہاں ہماری ساری کیلکولیشنز، سارے فارمولے فیل ہو جاتے ہیں۔ میتھس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا وقت صرف آگے ہی نہیں بلکہ پیچھے بھی جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسپیس ٹائم ایک بڑا ہی پیچیدہ ٹاپک ہے سائنٹسٹ کے لیے۔ ہر چیز یہاں الگ الگ ادوار، اسٹیجز سے گزرتی ہے، چاہے انسان ہو یا کائنات۔ ہر ایٹم کی ایک عمر، ایک مدت ہے، اسٹیجز ہیں، اور اپنی ایک منزل ہے جو رب کائنات نے لکھ رکھی ہے۔ جیسا کہ ذکر آتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔
اللہ ہمیں راہ حق پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔